بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ میں اور اس کے آل پر جو اطہار ہے، درود و سلام پیش کرنے کے بعد فقہ اور ہماری زندگی کے عنوان سے ہمارے سلسلے گفتگو جاری ہے۔ آج اس کا 18واں جلسہ ہے باب طہارت کا۔ قدم توبتا علی تطہری و بعبارت اخری قدمت التوبۃ علی التطہری لأنہا طہارت باطنیۃ حقیقیۃ وهذه طہارت ظاہریۃ ومجازیہ فعبر بالتطہر عنہا۔ ہماری گفتگو اس نقطے پہ آج بھی مرکوز رہیں گے، کیوں توبے کو طہارت یعنی وضو اور غسل باقی جو لوازم طہارت ہے اس پہ مقدم کیا، در حال کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے توبے کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے۔ توبہ بمعنی خاص، ایک توبہ بمعنی عام ہے۔ انسان اپنے آپ کو کسی غلطی کا متوجہ ہوتے غلطی سے اور خود اپنے نفس امارہ کو، نفس لوامہ کو ملامت کرتے ہیں، اظہار تضرع اور اظہار تذلیل کرتے ہیں نفس کو۔ یہ ایک معنی ہے توبے کی۔ بہترین توبہ یہی ہے کہ انسان خود ندامت ہو جائے، اپنے اور رب کے درمیان جو ضابطۂ اخلاق ہے، جو قانون ہے، ایک عبد ہونے کے ناطے مولا کے درگاہ میں جو جسارت کی ہے، جو گستاخی کی ہے، اور مخلوقات کے ساتھ جو زیادتی ہوا ہے نفس امارے پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، تو حقوق مخلوق دینے کے بعد انسان ندامت ہو جائے تو بہترین ہے۔ میں توبہ بمعنی خاص کی بات کر رہا ہوں، جو کسی شخص کے سامنے، کسی متدین کے سامنے جا کے کلمات توبہ کا اقرار کرنا۔ کلمات اقرار، توبے کے اقرار دو طرح سے ہے۔ ایک، آپ کسی جانے پہچانے شخص کے پاس جا کے، چونکہ آپ جاہل ہے، آپ کلمات توبہ جو ہماری کتابوں میں مرقوم ہے، مثلا اتوب الی اللہ من الفسق والفجور والمعاصی کلہا لوجوبہا قربۃ الی اللہ، اس عبارت اور اس کے بعد جو باقی عبارت ہے اس سے آپ آشنا نہیں ہے، تو آپ ایک دفعہ اس کے پاس جاتے ہیں اس چیز کی آشنائی کے لیے۔ ایک بار آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، اس لیے جاتے ہیں کہ آپ اس کو مرشد سمجھتے ہیں، آپ اس کو متدین سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنے پیشوا سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنے شیخ طریقت سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنے پیر سمجھتے ہیں۔ یہ توبے کی بھی دو قسم ہے۔ اس عنوان سے آپ اس کے پاس توبہ کرنے جاتے ہیں تو آپ سیر و سلوک میں قدم رکھ رہا ہے۔ سیر و سلوک میں، جب سیر و سلوک میں آپ قدم رکھتے ہیں تو اس وقت وہ ضوابط، وہ شرائط، وہ ضابطۂ اخلاق جو ہمارے بزرگان نے کتابوں میں نقل کی ہے، خصوصاً فقہ الاحواد میں، اس معیار پر پرکھنا ہوگا، اس معیار کو دیکھنا ہوگا، اس معیار پہ
مرید کے لیے بھی اور مرشد کے لیے بھی، جو لوگوں سے توبہ بیعت لیتے ہیں اور جو لوگ ان کے درگاہ میں جا کے توبہ بیعت کرتے ہیں بعنوان مرشدیت، بعنوان شیخ طریقت، بعنوان مرشد حقیقت، بعنوان ولی، یہ قانون موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تقدم کیوں ہے؟ آیا یہ تقدم یعنی تقدم توبہ علی طہارت، دو محور پہ گفتگو ہوگی۔ اولا، هل تقدم توبہ علی طہارت ام ہی مستقلات شرعی ام مستقلات عقلی؟ یعنی توبے کو طہارت پہ مقدم ہونا، کیا یہ مستقلات عقلی میں سے ہے؟ یعنی عقل حکم دیتے ہیں، پھر شریعت اس حکم عقلی کی تائید کرتے ہیں، اس کو توثیق دیتے ہیں، اس کو جواز دیتے ہیں، ایسا ہے؟ یا یہ کہ توبہ کا تقدم ہونا طہارت پر یہ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے؟ شریعت اسلامی میں توبے کو طہارت پر مقدم کیا، آپ کی عقل عقلائے عالم اس کو تائید کریں یا نہ کریں؟ یعنی تقدم کا ملاک شرعی ہے، شریعت اسلامی میں ذکر ہوا ہے، شریعت ادیان الہی میں ذکر ہوا ہے، کیونکہ شریعت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا آج ہم اس نقطے پہ توقف کریں گے کہ اس دو محور پہ انشاءاللہ کل دوبارہ ہماری گفتگو ہوگی کہ کیا طہارت کو مؤخر رکھنا، توبے کو مقدم کرنا، یا دوسرے سوال کو اب اس طرح کریں، توبے کو مقدم کرنا، طہارت وضو اور غسل وغیرہ کو مؤخر رکھنا آیات الہی کے روشنی میں، کیا یہ تقدم شرعی ہے یا تقدم عقلی ہے؟ انشاءاللہ پھر کل تقدم کی اقسام بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عبارتوں پہ مزید غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔